اس لیے گناہوں کی پہلی سزا جو بندے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں. یہ سب سے ادنا سزا ہے. پہلے قدم پر گناہ کیا تو پہلی سزا جو ملی، چنانچہ فرمایا ان ادنا ما اصنع بالعبد اذا آثر شہوتہ علی طاعتی ان احرمہ لذیذ مناجاتی. ادنا سزا جو میں بندے کو دیتا ہوں جب اس کی شہوت اس کی طاعت پر غالب آ جاتی ہے کہ میں اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. یہ سب سے ادنا سزا ہے. اس سے اوپر پھر انسان کی تکبیر اولیٰ بھی قضا، پھر جماعتیں بھی قضا، پھر دوسرے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہو گئے. اب عالم تو تھے، جانتے بھی تھے کہ اس کی سزا ہوتی ہے، تو وہ بڑا دیکھتے تھے کہ میرے گناہ کی سزا کیا ہے، مگر انہیں ہر چیز ایسے ہی تھی جیسے پہلے. تو 1 سال کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ یا اللہ، میں تو گناہ میں پھنس گیا، مگر آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سب نعمتیں اسی طرح برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرے بندے، تجھے دھوکہ لگا، ذرا غور کر، جس دن سے تو اس گناہ میں ملوث ہوا میں نے رات کے آخری پہر میں جو مناجات کی لذت تھی اس سے تمہیں محروم کر دیا. پھر انہوں نے سوچا کہ پورا سال کبھی دعا میں رونا ہی نہیں آیا. یہ چھوٹی سزا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا رونا ہی چھین لے کسی بندے سے. یہ پہلے قدم پر ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں. بھائی یہ چشمے اگر خشک ہو جائیں تو پھر اپنی قسمت پہ روئے بندہ، ورنہ جب دل کو لگی ہوتی ہے تو پھر انسان کے آنسو خود بہت گرتے ہیں. جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خوانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں. تو جس کا دل غم زدہ ہو جائے پھر اس کی آنکھوں سے یہ ندامت کے آنسو گرنے آسان ہو جاتے ہیں. دوسری بات، ایک تو اللہ تعالی عبادات کی لذت چھین لیتے ہیں، دوسرا اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں. تلاوت کو دل نہیں کرتا، نفلوں کو دل نہیں کرتا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، اعمال کی توفیق ہی چھنتی چلی گئی. نماز با جماعت چھوٹنا بھی کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں جماعت میں گئے، ہمیں جاننے نہیں دیا گیا، ہمیں پہنچنے نہیں دیا گیا. یہ نہیں کہ ہم تہجد میں نہیں اٹھتے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شکل ہی نہیں دیکھنا پسند کرتے، اٹھنے ہی نہیں دیتے. فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ تھپکی دے دے کے بندے کو سلا دیتے ہیں اس وقت. تیسرا، رزق میں تنگی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. حدیث پاک میں ہے ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. جو انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کے ذریعے جو رزق اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے اللہ اس رزق سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. اور آج رزق کی پریشانی کی باتیں اکثر و بیشتر ہیں، ان کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. پھر تیسرا، مخلوق میں ذلت. سیدہ صدیقہ لانا حدیث پاک کی روایت فرماتی ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو تعریف کرنے والا بھی اس کی حجب کرنے لگ جاتا ہے. جو تعریفیں کرتے ہیں وہی بد تعریفی کرنی شروع کر دیتے ہیں. بیوی کی زبان سے الٹی باتیں، بچوں کی زبان سے باتیں، قریبی رشتہ داروں کی، دوستوں کی. اللہ اکبر. مالک الملک کی نافرمانی کر کے
سکھ کا سانس نہیں بندہ لے سکتا. اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا میں خوب سزا دیتے ہیں. اور ایک یہ بھی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت لوگوں کو نافرمان بنا دیتے ہیں. بیوی نافرمان بن جاتی ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، نیچے کام کرنے والے ورکر نافرمان بن جاتے ہیں. اور تو اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے گناہوں کے اثر کو اپنی سواری کے جانور میں محسوس کر لیتا ہوں کہ جب میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں سواری کا جانور بھی میری بات نہیں مانتا. اسرائیلی روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نئی قمیص پہنی تو اس کو تعجب سے ذرا دیکھا. تیز ہوا چلی اور چادر کا پلہ اٹھ گیا تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ ہوا نے چادر کا پلہ ہٹایا. تو ہوا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک فرما بردار ہیں جب تک آپ اللہ کے مطیع ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو مخلوق اس وقت تک فرما بردار جب ہم اپنے مالک کے فرما بردار. اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ. آج جس سے پوچھ لو اولاد کے شکوے ہو، جی اولاد افلاطون بن گئی ہے، کوئی سنتا ہی نہیں. ہم خدا کی نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی. اگر ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاتے اللہ ماتحتوں کے دلوں کو ہمارے سامنے مسخر فرما دیتے. اور ایک اور چیز کہ گناہ کرنے پر بندے پر لعنت برستی ہے. کبھی غور کیا اس پر کہ لعنت برسنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لعنت برسنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لعنت برسنے سے مراد یہ ہوتی ہے انسان ایک گناہ سے نکل کر دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے. چھوٹے گناہ سے نکلتا ہے اس سے بڑے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس سے نکلتا ہے اس سے بھی بڑے میں. اس کو لعنت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں نا ظالموں کے اوپر لعنت، الا لعنت اللہ علی الظالمین. اس کا یہ معنی ہوتا ہے. اس لیے گناہوں کو چھوڑ دینا یہی ہمارے پاس آپشن ہے. گناہوں کو چھوڑنے کا دوسرا نام ہے توبۃ النصوح. شرعاً مذموم کی طرف سے محمود کی طرف رجوع کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے توبۃ النصوح ان تتوب الرجل من العمل السیئ ثم لا يعود فيه ابدا ولا يريد ان يعود فيه. کہ بندہ گناہ کو چھوڑے پھر لوٹنے کی نیت ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو. فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کہ ان یتوب ثم لا يعود الى الذنب الى ان يعود اللبن في الضرع. کہ جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا اس طرح سچی توبہ کرنے والا بندہ پھر گناہ کے اندر واپس نہیں لوٹ سکتا. قول الواسطی فرماتے ہیں التوبۃ النصوح لا يبقى على صاحبها اثر من المعصیت سرا ولا جہرا. کہ توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ بندے پر معصیت کا کوئی نشان ہی نہ رہے، نہ کھلے عام نہ خفیہ. اور تفسیر القرآن تستری میں لکھا ہے کہ التوبۃ النصوح ان تترک الذنب کما اتیتہ وتبغضہ کما احببتہ. کہ جس طرح تو نے گناہ کرنا شروع کیا اس طرح اس کو چھوڑ دے، اور جس طرح گناہ تجھے اچھا لگتا تھا اب اس سے نفرت کرنی شروع کر دے. اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. بعض نے فرمایا کہ ان تجد المرارۃ فی قلبک عند ذکر الذلۃ. وہ جو گناہ کا تذکرہ ہے نا جب یاد آئے تو اس وقت بندے کو ایک دل کے اندر ندامت اور تکلیف محسوس ہو
کما کنت تجد الراحت عند فعلها، جس طرح کرتے ہوئے تجھے راحت ہوتی تھی. تو اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. جو انسان توبۃ النصوح کرتا ہے وہ پھر مستقل استغفار میں ہی لگا رہتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ التوبۃ النصوح ہی الاستغفار باللسان، توبۃ النصوح زبان سے استغفار کرنا، والندم بالجنان، دل سے نادم ہونا، والاقلاع بالارکان، اور اعضاء سے گناہوں کا چھوڑ دینا. ذنون مشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التوبۃ النصوح ہی ادمان البقاء علی ما سلف من الذنوب، کہ جو گناہ کر چکا اس پر رونا تڑپنا، اس کا نام توبۃ النصوح ہے. اور یہ توبہ فی الفور واجب ہوتی ہے. اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے بچپن یعنی جوانی میں کیے اب بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہیں، توبہ ہو گئی. سنیے، اس گناہ پر دو طرح کی توبہ لازم تھی. ایک گناہ کرنے کی توبہ، اور دوسرا توبہ کو مؤخر کرنے والے گناہ پر بھی توبہ. تو تاخیر بھی ایک گناہ ہے. توبہ فی الفور واجب ہوتی ہے بندے کی. اور اس کا مداوع یہ ہے کہ انسان نیکی میں خوب دل لگائے. اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، برائی کے بعد اگر نیکی کرے تو وہ نیکی اس برائی کے اثرات کو دھو دیتی ہے. بنیۃ الطالبین میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے قدیم گناہوں کے مقابلے میں جدید نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا. میں نے قدیم گناہوں کے مقابلے میں جدید نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا. اور ایک اور حدیث بھی وہی ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ مہربان ہے اور فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کرتا ہے تو میں 10 گناہ دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، لکھا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک نیکی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پہلے 5 گناہوں کو معاف کر کے باقی 5 نیکیاں لکھ دو. حالانکہ نیکی ایک کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ 10 گنا اجر کا وعدہ ہے تو ایک نیکی پر 5 گنا معاف کروا کر بقیہ 5 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دی جاتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے، سوائے باب التوبہ کے کہ اللہ رب العزت اس کو کبھی بند نہیں ہونے دیتا. چنانچہ البدایہ الی بلوغ النہایہ تفسیر ہے مکی، ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں ایک عجیب حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی جماعت من اصحابہ، صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو فرمایا اتدرون من التائب، تم جانتے ہو کہ تائب کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ بتلا دیجئے. قال فرمایا اذا تاب العبد ولم يرضخ سماؤه فليس بتائب، کہ جو بندہ توبہ کرے پھر جن لوگوں سے اس کے کچھ مسئلے مسائل ہوں ان کو وہ طے نہ کرے، وہ بندہ تو تائب نہیں ہوتا.
جب تک اپنے جھگڑوں کو نہ سمیٹے. پھر فرمایا ومن تاب ولم یغیر لباسہ فلیس بتائب. جو توبہ تو کرے لیکن اپنا لباس نہ بدلے، فرمایا کہ وہ تائب نہیں ہے. ومن تاب ولم یغیر مجلسہ فلیس بتائب. جو توبہ کرے اور اپنی مجلس تبدیل نہ کرے، نیکوں کی مجلس کو اختیار نہ کرے، وہ تائب نہیں ہوتا. ومن تاب ولم یغیر نفقتہ وزینتہ فلیس بتائب. اور اپنے نان نفقہ کو کہ حلال کو اختیار کرے. ومن تاب ولم یغیر فراشہ ووسادہ فلیس بتائب. سبحان اللہ. سونے کے طریقے، اپنے بستر کو بھی نہ بدلے، یعنی اب نیکی کی زندگی پہ آ جائے. ومن تاب ولم یوسع خلقہ فلیس بتائب. جو توبہ کرے اور اپنے اخلاق کو اچھا نہ کرے وہ بھی تائب نہیں ہوتا. ومن تاب ولم یوسع قلبہ وکفہ فلیس بتائب. اپنے دل کو بڑا نہ کرے، تائب نہیں ہوتا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا تَابَ عَنْ هَٰذِهِ الْخِصَالِ فَذَٰلِكَ تَائِبٌ حَقًّا. جو یہ اعمال کرے وہ بندہ سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.